अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुल गुरामानी। नाज़रीन, एक तासुर जो आम है वो हमेशा पीटीआई के ऊपर ये तनकीद होती है कि पीटीआई जब भी एहतजाज की कॉल देती है तो वो अपने कारकुनान को सड़कों पर छोड़कर जो लीडरशिप है वो चली जाती है। 5 अगस्त की कॉल के हवाले से भी कुछ इस तरह का तासुर दिया जा रहा है। हुकूमत का ये दावा है कि लोग पीटीआई के साथ सड़कों पर नहीं निकले, और इस हवाले से सलमान अकरम राजा साहब का एक बयान भी सामने आ रहा है कि लोग क्यों नहीं निकले, वो इस हवाले से बात जो है वो पार्टी के सामने रखेंगे। एमएनएस के हवाले से भी उन्होंने एक बात की, और एक ये तासुर वैसे भी दिया जा रहा है कि अगर तो कोई मजबूरी है और एमएनएस और सेनेटर्स नहीं निकल सके तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मजबूरी ना हो उसके बावजूद अगर कोई पार्लियामेंटेरियन एहतजाज में शामिल नहीं हो रहा तो उसकी वजूहात क्या हैं, ये पहले भी पीटीआई के ऊपर एक तनकीद होती रहती है। जो मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई, आज भी अलीमा साहिबा का एक बयान आया कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो फिर बानी पीटीआई इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करे, और हमने देखा कि कौमी असम्बली के आज के इजलास के दौरान भी हुकूमत की जानिब से ये तासुर दिया गया है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने देखा कि आज पीटीआई के अरकान ने पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली निकालनी थी, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के गेट जो है वो बंद किए गए या वहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद थी, और ये खदशा था कि शायद कुछ अरकान को गिरफ़्तार किया जा सकता है, तो उसके बाद अरकान जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस वापस चले गए थे। दूसरी जानिब जो उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब के खिलाफ अदालत का फैसला आया और इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दिया, तो आज उन्होंने वो नाअहली का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। हाल ही में जो एहसन इकबाल साहब का बयान आया एनएफसी के हवाले से, उस पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये जो सज़ाओं के हवाले से एक फ़ैसला सामने आया है, जो 2 अपोजिशन लीडर्स थे उनको नाअहल किया गया, इस हवाले से हम बात करेंगे कि ओवरऑल पीपल्स पार्टी, उमर अयूब साहब हो गए, शिबली फराज साहब हो गए, या बाकी जो 11 अरकान हैं, उनकी नाअहली के फ़ैसले को पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है? देखिए नाज़िर, पहली चीज़ तो ये कि ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट में एक मजबूत अपोजिशन पार्लियामेंट की मजबूती होती है, और हर मेंबर का हक है कि अगर उसको उसके वोटर्स असेंबली में भेजते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करना, तो लोगों को असेंबली में आना या ना आना जो है प्राइमरीली वोटर के मर्जी से होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हुआ यह है, तो इलेक्शन कमीशन तो बहरहाल एक कानून को फॉलो कर रहा है। डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑटोमेटिक थी क्योंकि 10 साल की सज़ा थी, और 10 साल की सज़ा जो है वो आर्टिकल 63 में ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया। बात यह है कि लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है कि जी 9 मई का जो वाक़यात हुए, क्या वो नॉर्मल है, क्या वो होने चाहिए, तो उसका भी जवाब नफी में है। अब लेकिन मेरी उम्मीद यही है कि जो भी लोग इसकी जद में आए हैं वो अपीलेट प्रोसेस पूरी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर कहीं ट्रायल लेवल पे सुखम आ भी गया है तो ये अपीलेट लेवल्स पे इन चीज़ों को करेक्ट होना चाहिए। जो लोग एक्चुअली इन्वॉल्व हैं, जो कि एक्चुअली जराव घराव में थे, या जो साबित किया जा सकता है कि प्रूफ के साथ कि वो इस साजिश में शामिल थे, उनकी तो सज़ा भी बनती है, उनको मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सिक्योरिटी जो रिस्क मुल्क के लिए हो गया, तो उसमें तो कोई शक नहीं। बाकी जिन लोगों को अगर ये फीलिंग है, और हो सकता है कि ऐसा हो कि सियासी वजूहात की वजह से भी उनको जो है टारगेट किया गया है, तो वो वाले लोग जो हैं वो डेफिनेटली इससे बाहर आने चाहिए। लेकिन सर, ये जो एक पीटीआई दावा कर रही है या एक तासुर दे रही है कि वो लोग जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी या जिन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद उनको राहत दी गई। और इसी के साथ साथ जैसे साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि 9 मई के वक्त तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी नहीं थे और शायद SIFC का PTI हिस्सा भी नहीं थी, बाद में इंतखाबात हुए। तो ये तासुर किस हद तक आप समझते हैं कि दुरुस्त है कि जिन लोगों ने PTI छोड़ दी या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुबैना तौर पर वो मुलविस थे भी और उनको छोड़ दिया गया और बाकी रहनुमाओं के खिलाफ जो है वो फैसले आए? आप इससे इत्तफाक करते हैं? नहीं, मुलविस जो थे वो चांसेस यही हैं कि फिर उन्होंने PTI नहीं छोड़ी, क्योंकि वो हार्डकोर वर्कर्स थे PTI के। जिन लोगों ने PTI को छोड़ा, वो भी एक अच्छी बात तो नहीं होती कि जब मुश्किल में आपकी पार्टी आए तो आप छोड़ के चले जाएं, लेकिन वो उनकी कमिटमेंट इस तरह से नहीं थी पार्टी के साथ जिसको कहा जा सके कि भाई वो किसी भी लेवल पे जाने के लिए तैयार थे इमरान खान के कॉल पे। सो वो चीजें तो अपनी जगह पे हैं। बाकी जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि जो लोग नहीं थे इन्वॉल्व या जिनका बराह रास्त कोई वास्ता नहीं था, सिंपैथी रखने पे तो आपको सजा नहीं मिलती ना। आपको सजा मिलती है जब कोई क्राइम कमिट हो रहा हो और उसमें आप शामिल हो, तो फिर तो आपकी सजा बनती भी है। ठीक है। तो उन चीज़ों को मेरा ख्याल है कि हमारे जुडिशल सिस्टम पे भी ये लाजिम होता है कि वो राइज अप टू द ओकेजन जिसको कहते हैं वो करें। ये एक सियासी नारा दे देना कि जी 26वीं तरमीम के बाद अब ये मुमकिन ही नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये कॉप आउट की एक निशानी है। 26वीं अमेंडमेंट के असरात जब भी आएंगे तब आएंगे। आज जो है लोग वही बैठे हुए हैं बेंचेस पे जो कि ओरिजिनली जो है उस जमाने में ही जिनका सिलेक्शन हुआ था, चाहे वो PTI का दौर था या उससे पहले का दौर था, या मुख्तलिफ जो हमारे चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी वॉच पे हुआ है। तो वो कह देना कि वो लोग सडनली उनकी जो है मिजाज चेंज हो गया है, ये दुरुस्त बात नहीं है। सो दे शुड गो थ्रू द प्रोसेस, और प्रोसेस में वो भरपूर लीगल हिस्सा लें। हम लोग खुद इस प्रोसेस से भुगत चुके हैं। हमें पता है कि कोर्ट्स जो हैं कहीं कहीं कमजोरी भी दिखाते हैं, लेकिन हम उसकी वजह से अपना लीगल राइट या अपना जो लीगल केस है वो लीगली लड़ते हैं। सियासत अपनी जगह पे चलती रहती है, लेकिन लीगल साइड को किसी सूरत में भी कमजोर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन नवीद कमर साहब, आपने 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया, तो आपके मुखालफिन तो ये कह रहे हैं ना कि अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई और होता, और अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो मंसूर अली शाह साहब होते। नहीं, मतलब पहली चीज तो ये कि आप अगर पूरे सिस्टम को इतना कमजोर समझते हैं कि एक इंडिविजुअल के होने या ना होने से, देखिए सीनियर मोस्ट जज को आज चीफ जस्टिस होना ये पहले तो कभी भी नहीं था। ये तो हम 18th अमेंडमेंट पे लाए, और कुछ सालों के बाद अनफॉर्चुनेटली जिस माहौल में उसके बाद ये चेंजेस आए जब कोर्ट्स बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गई, और बार बार पार्लियामेंट से भी ये कहा जा रहा था कि भाई इसमें सियासत में आप ना इंडल्ज करें। लेकिन आपने देखा कि कितनी सियासी डिसीजंस भी आए कोर्टों से। अब जस्ट 63A की इंटरप्रिटेशन के लिए आपका वोट काउंट नहीं होगा, इससे ज्यादा तो मतलब मज़ाक़ कोई डिसीजन नहीं हो सकता था, लेकिन हुआ। सो देयर वाज पॉलिटिक्स गोइंग ऑन, तो पॉलिटिक्स का तो फिर काउंटर जो है वो पॉलिटिक्स से ही होता है। सो नॉट जस्टिफाइंग दैट, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के भी जो चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी साहब, उनकी कॉम्पिटेंस या उनके ऑनेस्टी पे किसी की भी उंगलियां नहीं उठती, इंक्लूडिंग दोज जजेस हु हैव बीन बाईपास। सो ये कह देना कि मंसूर अली शाह होता तो ये नहीं होता, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक आप कंक्लूजन पे पहुंचे। तो नवीद कमर साहब, अभी पीपल्स पार्टी सर क्या देख रही है? आप समझते हैं कि हाल ही में जो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने एक कमेटी बनाई थी मुज़ाकरात के हवाले से, उसको फाल बनाया जा सकता है, दोबारा कोई बातचीत हो सकती है?
دیکھیں وہ کمیٹی کو ڈیفینیٹلی فعال ہو جانا چاہیے، وہ ہو یا کوئی بھی کمیٹی ہو. سوال یہ ہے کہ اس کو اگر سیریسلی دونوں سائڈس پرسو کریں گے تو ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ پارلیمنٹ میں جو ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کا رویہ سوائے سلوگننگ کے اور سوائے نعرے بازی کے کچھ نہیں رہا. آپ آئیں سیریس لیول پہ آئیں. جس کمیٹی کی آپ ریفرنس ہے نا، میں خود اس کا ممبر ہوں، خورشید شاہ صاحب اس کے چیئرمین ہیں. بیٹھ کے تجاویز دے کے ہم نے ایک سیکشن جو ہمارے حوالے ہوا تھا، ہم نے تو اس کو اس کا کام بھی ختم کر کے اور آگے دے دیا. اور سنسیئرلی گورنمنٹ نے بھی، ہم نے بھی اور اپوزیشن نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا کہ کیسے ممبرز کی جو ہے وہ تحفظ دیا جائے ممبرز کو ان فیوچر. لیکن اگر صرف یہ ہے کہ عمران خان کو باہر نکالو تو پھر وہ جب تک نہیں نکلے گا تب تک یہ سب حالات رہیں گے نا. اچھا نوید قمر صاحب، ایک سر آپ کے علم میں ہوگا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑی باتیں چل رہی ہیں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اسی پارلیمنٹ کی مدت کے دوران کسی بھی وقت ترمیم پیش ہو سکتی ہے. اختیار ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم پر بات چیت شروع ہو گئی ہے، مطلب کام شروع ہو گیا ہے. آپ سر دیکھ رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کو آتے ہوئے؟ میری نظر میں کوئی ترمیم، میں آپ لوگوں سے سنتا ہوں، میڈیا میں آتا ہے. آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ محمد مالک صاحب نے ایک بہت لمبا چوڑی ڈیٹیلڈ وہ دی ہے. تو میں بھی پہلے میڈیا سے وہ پاس کرا لیں، اس کے بعد پارلیمنٹ کو دکھائیں کہ بھئی یہ کچھ ہونا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کون یہ کر رہا ہے اور کیا ان کے ارادے ہیں. ووٹ تو پارلیمنٹیرینس نے، اور وہ بھی 2/3 میجورٹی سے دینا ہے. تو اس طرح سے کیسی چھپی چھپائی امینڈمنٹس آ رہی ہیں. تو اور اگر کوئی کائٹ فلائنگ کر رہا ہے دیکھنے کے لیے ٹیسٹنگ واٹرز، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے اس ساری کو کرنا. اچھا نوید قمر صاحب، حال ہی میں احسن اقبال صاحب کا ایک بیان آیا تھا NFC کے حوالے سے، جس پر ہم نے دیکھا کہ رضا ربانی صاحب اور اوور آل پیپلز پارٹی نے بھی اس کی مخالفت کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جو صوبے ہیں وفاق جو ہے وہ 57.5% وفاق جو ہے وہ حصہ کم کرنے جا رہا ہے NFC میں صوبوں کا. یہ اس بیان کو سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت لوگوں کی خواہش ضرور رہی ہے اور کافی ٹائم سے رہی ہے، اور پاورفل لوگوں کی بھی یہ خواہش رہی ہے کہ جی NFC جو ہے 10th NFC اس کو ریورس کیا جائے اور صوبوں کو پھر سے کمزور اور مسکین کیا جائے، اور سارا پیسہ جو ہے وہ حق کے مضبوط مرکز کے پاس ہو. یہ والا فارمولا کب کا فیل ہو چکا ہے. پاکستان دو حصوں میں تو اس فارمولاز اور اس فلسفی کے پیچھے ٹوٹ چکا ہے ابھی، اور آپ کیا نقصان پاکستان کو دینا چاہ رہے ہیں. سو یہ باتیں ٹھیک ہے. احسن اقبال جہاں بیٹھا ہے پلاننگ کمیشن میں، اس کو ضرور سکویز آتا ہوگا کہ جی PSDP کے لیے پیسے ہمیں نہیں ملتے. لیکن میرا خیال ہے کہ مشکلیں جو ہیں وہ اور بھی ہیں. ایک دوسرے کے گلے پکڑ کے اور ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کے اس میں سے نکال کے اور خود کھانا شروع کر دینا، that is not the solution to Pakistan's economy. Solutions کئی اور ہیں جس پہ ہمیں سنجیدگی سے چلنا ہو. نوید قمر صاحب، اگر حکومت اس طرف جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرے گی. سمپل ایز دیٹ کا سوال یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے نوید قمر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو PTI کا موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو ان کے احسن اقبال صاحب کے متعلق جو ایک بیان ان کا سامنے آیا تھا اس حوالے سے تحفظات تھے، اور جو PTI کے حوالے سے بات تھی وہ بھی آپ نے سنی. نعیم حیدر پنجوتا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. نعیم صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. آپ کے علم میں ہوگا کہ PTI کے اوپر جب یہ احتجاج کی کال دی گئی تھی تو اس وقت ایک آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ لوگ نہیں نکلیں گے. آج بھی کہا جا رہا ہے کہ کل PTI کی کال پر لوگ نہیں نکلے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی ایک بیان ہے کہ MNAs کے حوالے سے شاید وہ ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے. آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ PTI کا احتجاج کامیاب تھا؟ ناظرین، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ الحمدللہ مالک نے کرم کرتے ہوئے بڑی زبردست طریقے سے عوام نے جو ہے وہ ہماری کال کے اوپر عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اس پاکستان کی خاطر، رول آف لاء کے لیے، جمہوریت کے لیے کل سڑکوں پر عوام تھی.
جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں نکلے گا تو وہ ذرا یہ بتا دیں کہ پھر چھاپے گرفتاریاں ہمارے گھروں میں ریڈز کیوں ہو رہے تھے؟ یونین کونسل لیول تک ڈیروں کے اوپر جا کر ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا. کل رات تک ہم لگے ہوئے تھے ان لوگوں کو رہا کروانے کے لیے. تو یہ باتیں جو ہے نا جو کر رہے ہیں نا ان کے اوپر ذرا ایک دفعہ ریڈ ہو جائے نا, ایک پروٹیسٹ کی یہ کال دیں اس طرح کا, تو دوسری دفعہ یہ نام نہیں لیں گے گھروں سے باہر نکلنے کا اور جمہوریت کا اور رول آف لا کا. تو یہ لوگ صرف پراپوگنڈا کر سکتے ہیں. ہمارے اوپر فسائیت تھی, ظلم تھا. چاروں صوبوں گلگت بلتستان کشمیر تک لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں, جس تعداد میں بھی نکلے ہیں, جس طرح سے بھی نکلے ہیں, اتنی ظلم کے باوجود کہ سامنے سے ہتھیار ہے, گولی ہے, لوگوں نے جو ہے وہ بالکل بھرپور طریقے سے اس کے اندر حصہ ڈالا ہے. تمام لوگوں کو جو ہے نہیں, لیکن نہیں مہتا صاحب, یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان ہے کہ کل احتجاج میں لوگ کیوں نہیں پہنچے, اس پر پارٹی میں بات کروں گا. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور دوسرا جو تنقید ایم این ایز اور سینیٹرز کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ احتجاج کا, ان میں سے بعض رہنما جو ہے وہ احتجاج کا حصہ نہیں ہوتے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید درست ہے؟ نہیں دیکھیں, جو ایم این ایز کی بات ہے کہ ایم این ایز نے ادھر پارلیمنٹ میں آنا تھا, وہاں سے آتے ہوئے یہاں پہنچنا تھا اڈیالہ جیل کے باہر, ان کی حد تک ضرور بات کی گئی ہے کہ میں ان کے حوالے سے وہ کروں گا. باقی جو بات ہے کہ تمام ٹکٹ ہولڈرز کی کیا ڈیوٹی تھی, تو ٹکٹ ہولڈرز کی پنجاب کے اندر جو ڈیوٹی تھی کہ آپ نے لاہور پہنچنا ہے, اور تمام تنظیمیں یعنی ان کے ہر تنظیم ہر تحصیل کے اندر جو صدر اور سیکٹری ہے وہ اپنی تحصیل لیول پہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے, اپنے حلقے کے اندر ریکارڈ کا. اور وہ اسی طرح سے ہوا, ہم لاہور تھے, باقی وہاں ہوا. باقی جو کے پی ہے, کے پی کے ایم این ایز ہوں, ایم پی اوز ہوں, ان تمام لوگوں نے وہاں کے پی کے اندر اپنے ریلیاں نکالیں, احتجاج کیا, بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ لوگ نکلے, اور وہ آپ کے سامنے تمام ویوز بھی آتے رہے. سندھ میں بھی اسی طرح, بلوچستان میں, جی بھی, ساری جگہوں پر, ہر جگہ پر ایسا رہا. جس طرح سے ایک پلاننگ بنی ہوئی تھی اسی مطابق لوگوں نے نکلنا تھا. اور جو نہیں نکلے یقیناً ان کے بارے میں پھر ہم وہ رکھیں گے نا کہ یہ ہمارا جو حلقہ ہے اس کے اندر فلاں بندے کو ٹکٹ تھا تو وہ ان ایکٹیو ہے, باہر تھا پاکستان سے, یا کوئی بیمار تھا, کیا اس کی مصروفیت تھی, تو وہ ہم انٹرنل دیکھ لیں گے. لیکن اوور آل لوگ جو ہیں وہ ہمارے نکلے ہیں, ٹکٹ ہولڈرز نکلے ہیں, ایم پیز نکلے ہیں, ایم ایل ایز نکلے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ایک تاثر ویسے دیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کے رہنما جو ہیں وہ آپ کے اوپر یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جیسے 14 اگست کی تاریخ کا آپ نے چناؤ کیا ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آزادی کا دن ہے, یہ احتجاج کرے گی پی ٹی آئی کی جانب سے جو ایک اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس تنقید کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور 14 اگست کو جو تحریک شروع ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوگی, ایک دن کا احتجاج نہیں ہوگا بلکہ وہ مستقل ایک تحریک چلے گی؟ دیکھیں, آپ جب کوئی یہ بات کریں نا جی کہ 14 اگست کا رکھ لیا یا اس دن کا رکھ لیا, تو ان سے ضرور آگے سے پوچھا کیجئے کہ کیا پاکستان کو جو ہے وہ آزادی مل گئی ہے, پاکستان کی عوام کو. ہم خطے میں تو رہ رہے ہیں, لیکن اس وقت انگریز کی حکومت تھی ادھر, ٹھیک ہے, ہندوستان کے اندر جس وقت ہم تھے. آج کس کی حکومت ہے یہاں؟ اس ظالم کی, اس جابر کی, جس سے چھٹکارا پانا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے ادارے آزاد ہوں, ہماری عدلیہ آزاد ہو, ہمارے جو ہے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل ہوں, غریب اور امیر کے لیے جو ہے قانون برابر ہو. یہ نہ ہو کہ امیر جو ہے وہ ڈیل کے ذریعے کلین چٹیں لے لیں, سزا یافتہ جو ہیں جیل میں جانے کی جگہ کے اوپر یہاں کر کوئی وزیر اعظم بن جائے, کسی کی بیٹی وزیر اعلیٰ بن جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے حقیقی معنوں میں آزاد ہو, جو کہ قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا, قائد اعظم نے خواب کی تعبیر کی تھی, جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ آپ کی احتجاجی تحریک 14 اگست سے آگے چلتی رہے گی نعیم صاحب؟ جی بالکل آگے جاری رہے گی, اور 5 کی تاریخ بھی ان کو پوچھنا چاہیے نا, ان کو کہنا چاہیے کہ آپ نے 5 کو ہی عمران خان کو جج ہمایوں دلاور کے ذریعے کیوں سزا دلوائی, کیوں جا کر ریڈ کیا 5 کو؟ آپ بھول گئے ہیں 5 کو جو آپ نے فسطائیت کی. ہمیں تو ساری زندگی یاد رہے گا کہ ہمارے لیڈر کے گھر میں کس طرح گھسے, وہاں دروازے توڑے, وہاں جس طرح ان کی اہلیہ کے ساتھ سلوک کیا گیا, وہ جو ہے چینج کر رہے تھے کپڑے, اور جو کچھ وہاں سلوک کیا گیا, تو ہمیں وہ بھولنے والا نہیں ہے. اور 5 کو یہ آپ نے ہمارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے وہ نوٹیفیکیشن, 9 لوگوں کو آپ نے اسمبلیوں سے اٹھا کے باہر پھینکا ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. 5 کو ہی آپ نے شیخ وقاص اکرم کے خلاف یہ کہا ہے کہ اس کی رکنیت معطل کی جائے, کہ وہ حاضر نہیں ہوتا. ذرا نواز شریف صاحب کا بھی ہمیں حساب دیجیے نا کہ وہ کیوں نہیں حاضر ہوتے.
اگر وہ بیلز کروا کے اور اس کے باوجود لوگوں کو اٹھا لی جاتا ہے، اغوا کر لی جاتا ہے، وہ ہمارے انفارمیشن سیکٹنگ اور وہ کے پی کے اندر ہیں یا اسلام آباد آتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ خطرات ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتے اسمبلی کے اندر. تو آپ ذرا اپنے لیڈر کے ان کو کیا خطرات ہیں نواز شریف صاحب کو؟ جب وہاں ایران کا صدر آیا تھا وہاں تو آپ کے وہ آ گئے فوراً سلوٹ مارنے کے لیے، لیکن اس کے بعد یا اس سے پہلے کدھر ہیں؟ تو یہ باتیں ہمیں نہ کیجیے کہ 5 تاریخ کو جو ہے وہ کشمیر کا یوم سال منایا جا رہا ہے تو آپ کو پرواہ نہیں ہے. پرواہ تو آپ کو نہیں ہے کہ اتھا تارڑ پیروں تلے جھنڈا لے کر وہ روند رہا تھا کشمیر کا اور کھڑا تھا، اسے پتہ نہیں ہے کہ پیروں میں جھنڈا پڑا ہے کشمیر کا. لیکن نوید، یہ جو ایک آپ سے پہلے نوید قمر صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، یہی اپوزیشن لیڈرز کے حوالے سے بھی ہم نے ان کے سامنے سوال رکھا. نعیم صاحب، اب دونوں جو ایوان ہیں ان میں آپ کے اپوزیشن لیڈرز تو نہیں ہیں. آج انہوں نے ایک چیلنج ضرور کیا ہے اس فیصلے کو، لیکن کیا پی ٹی آئی دونوں ایوانوں کے لیے جو دیگر نام ہیں اپوزیشن لیڈرز کے لیے وہ دینے جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں فی الحال تو پی ٹی آئی دینے جا رہی، کیونکہ دونوں کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا وہ غلط کیا گیا تھا. آرٹیکل 63(1)(h) جو ہے وہ مارل ٹیپیچوڈ کی بنیاد کے اوپر جو ہے ڈسکوالیفیکیشن کا حق دیتا ہے، اور اس کے لیے بھی ایک پروسیجر موجود ہے. وہ پروسیجر یہ ہے کہ متعلقہ جو ایوان ہوں گے ان کے جس ممبر کے حوالے سے وہ بھیجنا ہوگا، انہوں نے وہ ریفرنس بھیجیں گے 30 دنوں کے اندر. اگر 30 دنوں کے اندر نہیں بھیجتے تو وہ خود بھی تصور کر سکتا ہے الیکشن کمیشن، لیکن 90 ڈیز کا پھر ٹائم ہے کہ 90 دن کے اندر اس کے اوپر فیصلہ دینا ہے کہ کیا یہ ممبر جو ہے ڈسکوالیفائی کرتا ہے 1H کے تحت، تو پھر وہ ڈسکوالیفائی کرے گا. اس کے لیے ایک پراپر پروسیجر ہے، نوٹس آپ نے بھیجنا ہے، پوری کاروائی ہے. لیکن یہ تو ادھر سے فیصلہ آتا ہے ادھر سے واٹس ایپ آتا ہے بھائی، بلکہ پہلے ہی نکال کے رکھا ہوتا ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مارل ٹرپیچوڈ کا معاملہ ہی نہیں ہے. آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں بددیانتی کی بنیاد کے اوپر، اس نے دوہری شہریت رکھی ہے، اس کے لیے بھی آپ کے پاس ایک پروسیجر ہے کہ کسی نے اگر جو ہے وہ مارل اپنا اس کی کرپشن کی ہے، کرپٹ پریکٹس کی ہے، تو آپ نے اس کے خلاف ریفرنس بھجوانا ہے متعلقہ کورٹ میں، اور متعلقہ کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پورا ٹرائل کر کے ثابت کرے گی کہ واقعی اس نے کی ہے، اور پھر آپ اسی طرح پروسیجر کے اندر آگے بڑھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر سزا ہوئی ہے کہ انہوں نے احتجاج کے اندر جو ہے سازش کر دی ہے، اور سپاہی جو ہیں وہ جا کر گواہی دیتے ہیں ان کے خلاف، اور اس بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں جی سازش ثابت ہوگی. اس کے خلاف سازش ثابت نہیں ہوئی، اس کے خلاف ثابت ہوگی، لہٰذا اس کو 10 سال سزا، اس کو بھی 10، اس کو بھی 10، اس کو بھی 10، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کہے کہ جی ڈسکوالیفائی. یہ سارا غلط کام کیا گیا. چل ٹھیک ہے نعیم حیدر صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، پی ٹی آئی کا موقف آپ نے سنا. اب اس حوالے سے تو دیکھنا ہوگا کہ جیسے نعیم صاحب نے بھی کہا کہ کچھ ٹکٹ ہولڈرز اور جو ایم این ایز تھے اگر وہ نہیں پہنچ سکے تو شاید اس پر بات پارٹی کے اندر ہو. یہاں پر ہم ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اس سے پہلے جو اس وقت عدالتی فیصلے ہیں اور جو سیاسی استحکام کے حوالے سے ہم نے نوید قمر صاحب کے ساتھ گفتگو کی وہ بھی آپ نے سنی ہوگی. اس وقت خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف سے متعلق یا پارلیمنٹری ایک جو پالیٹکس ہے اس حوالے سے اور سیاسی استحکام کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو اس وقت آج اگر آپ دیکھیں تو عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب نے جو اپنا نااہلی کا فیصلہ ہے اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور جب یہ فیصلہ آیا تو اس وقت بھی ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ یہ سیاست میں اس طرح کے فیصلے جو ہیں یا اوورآل اس طرح کا ماحول جو ہے، اگر ہم فیصلوں سے ہٹ کے بات کریں ماحول کے حوالے سے، تو نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی بھی یہی رائے رکھتی ہے. خرم دستگیر صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو حال ہی میں جو فیصلے آ رہے ہیں، 2 اپوزیشن لیڈرز نائل ہوئے، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر نائل ہوئے، ان کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، اگرچہ ہم سب چاہتے ہیں کہ سیاست میں رواداری ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی میں بڑے ادب سے آپ کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ یہ نااہلیاں نہیں ہو رہی. یہ 9 مئی کو ریاست پر حملہ کرنے کے جرم کی سزا مل رہی ہے. اس سزا کا ایک نتیجہ نااہلی ہے ضرور، لیکن اصل میں بنیاد میں وہ 9 مئی کا واقعہ ہے جو کہ ایک متشدد حملہ تھا. چاہے وہ شہیدوں کی یادگاریں تھیں، چاہے وہ ہماری انسٹالیشنز تھی جنا ہاؤس لاہور کی، جس طرح ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگی، پولیس مینوں کو زد و کوب کیا گیا. تو یہ انسریکشن انگریزی کا لفظ ہے،
تو لہٰذا یہ اس کی سزا ہے جو ملی جی ہے، جی کیونکہ اب یہ حضرات جو ہیں کچھ خواتین بھی اس میں ہیں، یہ اب اس سارے عدالتی عمل کے دوران پارلیمان کے رکن بن گئے ہیں. تو یہ بھی سوال ہے کہ جو پارلیمان کا رکن ہے کیا اس کو اپنے جرائم سے استثناء مل جاتا ہے؟ تو قانون تو کہتا ہے کہ نہیں ملتا. تو لہٰذا اس کے جو سیاسی مضمرات ہیں اس پر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن سزا انہیں اس آرمڈ انسرکشن کی ملی ہے جو انہوں نے 9 مئی 2023 کو کی تھی ریاست کے خلاف. بالکل. لیکن خرم دستگیر صاحب، جیسے ہم سیاسی امپیکٹ کے حوالے سے میں نے پوچھا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ سیاست کے حوالے سے شاید بات ہو سکتی ہے، تو پھر آپ ان فیصلوں کا یا اس وقت جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے ان کا آپ امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، اگر ملک کے وزیر اعظم کو سرونگ وزیر اعظم سپریم کورٹ نااہل کر سکتا ہے ایسے اثاثوں پہ جو ان کے تھے بھی نہیں، اور وہ اس کا احترام کرتے ہیں اور اپنے عہدے کو چھوڑ دیتے ہیں اگلے چند گھنٹوں میں، تو مثال تو یہی ہے کہ جب قانون کوئی فیصلہ دے، آپ کو اس سے 1000 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور اس کو جو قانونی طور پر جس طرح انہوں نے چیلنج کیا ہے چاور ہائی کورٹ میں وہ چیلنج کریں. لیکن ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہے جس کو سپریم کورٹ نے ایکچولی جو بھی دیا، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا. سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا. تو پشاور ہائی کورٹ کا یہ ریکارڈ بھی موجود. تو سر ابھی بھی آپ کو توقع ہے کہ وہاں سے ان کو شاید کوئی ریلیف نہیں ملے گا؟ ہم سب جو بہت عرصے سے ان عدالتوں کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور ان کا وکٹم بھی ہم بنتے ہیں، تو یہ سب ایشوز جو ہیں عدالتوں کے بارے میں تو کچھ کہنا جو ہے وہ میرے خیال میں ہمیں نہیں کہنا چاہیے. مناسب نہیں. عدالتوں کے فیصلے ہر وقت جو ہیں ایک فریق کے لیے مشکل ہوتے ہیں، ایک فریق کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. تو لہٰذا اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے، ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جن عدالتوں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو سزائیں دی وہ اچھی تھیں اور آج خراب ہیں، اور آج جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ اس 9 مئی کے جرم میں سزا دے رہی ہیں، آج کی عدالتیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں، وہ خراب ہیں. عدالت کے اپنے فیصلے ہیں اور یہی ٹیسٹ ہے کہ کیا آپ عدالت کے فیصلے کو براہ راست مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگرچہ ان کی جب ان کو سزائیں ہو گئی تھیں تو قانون کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو خود گرفتاری کے لیے پیش کر دیتے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس عدالتی فیصلے کا احترام نہیں کیا اور آج تک بھی وہ پیش نہیں ہوئے عدالت کے سامنے. اب اگر انہوں نے اپیل کی ہے اور ان کو کوئی انجنکشن ملتی ہے تب تو ٹھیک ہے، ادروائز تو آج بھی وہ پابند ہیں کہ وہ قانون کے سامنے پیش ہوں اور اپنی گرفتاری خود دیں آپ کو. جی، لیکن خرم صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں جو پی ٹی آئی نے ایک احتجاج کی کال دی تھی 5 اگست کو، جو کہ کل پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ 170 جو اضلاع ہیں وہاں پر احتجاج ہوا، یونین کونسلز میں احتجاج ہوا. لیکن ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ اب شاید لوگ بھی، ورکرز بھی اس طرح سے نہیں نکل رہے، پھر پارٹی کے اندر ڈیویژن ہے. یہ بھی ایک تاثر ہے کہ فالو کس کو کرنا چاہیے، یہ کنفیوژن کے حوالے سے بھی تاثرات سامنے آ رہے ہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب واقعی جو پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا وہ کمزور پڑ گیا ہے، لوگ اب اس طرح نہیں نکل رہے؟ جی، یہی تو اب ہمیں جاننا ہے کہ پی ٹی آئی کا نیریٹو کیا ہے. پی ٹی آئی نے نیریٹو شروع کیا 2022 میں امریکہ کے خلاف. اب جو ہے پی ٹی آئی کی ساری امیدیں جو ہیں بانی چیئرمین کی رہائی کے حوالے سے وہ امریکہ کے ساتھ ہے. اور جو اشتہار ابھی انہوں نے غالباً $2 لاکھ دے کے چھپوایا نیو یارک ٹائمز میں، اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ عمران خان نے امریکی مفادات کو فروغ دیا. اس میں لکھا ہے کہ عمران خان ایڈوانسڈ یو ایس انٹرسٹس. تو یہ بیانیہ بھی ختم ہو گیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ جو ہے وہ ہم جو افواج پاکستان یا اس کے جو سربراہ تھے انہوں نے جو ہے خرابی کی، اور ابھی بھی اس اشتہار میں بھی جو ہے آج کے سربراہ فیلڈ مارشل کو نشانہ بنایا گیا ہے. کیا ان کا نشانہ جو ہے افواج پاکستان ہے؟ کیونکہ ادروائز پاکستان کی عوام کی فلاح کا کوئی ایجنڈا ان کے سامنے نہیں ہے. جو بھی نہ کوئی انقلاب ہے. خیبر پختونخوا میں ان کے کچھ لوگ جو تھے جہاں ان کی حکومت ہے انہوں نے وہاں بھی جو ہے یہی نظر آیا ہے کہ کوئی عوامی پارٹیسپیشن نہیں تھی. تو اب یہ بات کلیئر ہے کہ ان کا جو دعویٰ تھا 2024 کا، اب اس میں جو ہے وہ اب ہم پہلے سے کئی زیادہ کمی دیکھ رہے ہیں عوامی حمایت میں. لیکن ابھی بھی ان کے پاس دیکھیے 2 واضح موقع ہیں پی ٹی آئی کے پاس
अपने आप को साबित करने के। एक तो वो खैबर पख्तूनख्वा में जो काम 12 साल में नहीं कर सके, अब वो शुरू करें और वहाँ के रहने वाले मेरे भाइयों और बहनों की खिदमत करें, उनकी तालीम, सेहत, अमन व अमान, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर तवज्जो दें, दहशतगर्दी से लड़ें। और दूसरा ये कि पार्लियामान में और जहाँ जिन सूबाई असम्बलियों में अपोजिशन में है, बहुत संजीदा अपोजिशन करें। अभी तक तो सिर्फ वो बलवा और फसाद करते हैं पार्लियामेंट में और दूसरे ऐवानों में, जिसका पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो है ना ही कोई फायदा है। और ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान के अवाम ये देख रहे हैं कि वो तो ऑब्सेस्ड हैं बानी चेयरमैन की रिहाई पे और इल्ज़ाम देने पे अफवाज पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के अवाम की फलाह और उनके मसाइल का हल जो है कहीं भी पीटीआई के एजेंडा में नहीं है। बिल्कुल। खुर्रम दस्तगीर साहब, हाल ही में अगर आप देखें तो बज़ाहिर हुकूमत के लिए कोई चैलेंज नहीं है, इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं, वो दूर हो जाते हैं, वो आपके साथ हैं, हुकूमत दावे भी कर रही है कि मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन ऐसे में कुछ ख़बरें 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आती हैं, कुछ ख़बरें आती हैं कि शायद मियाँ साहब सदर ममलकत के ओहदे पर आना चाहते हैं। फिर हाल ही में आपके इल्म में होगा कि आर्मी चीफ़ के हवाले से ख़बरें आईं कि या तासुरात एक उभरे, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चली कि शायद वो सदर बनना चाहते हैं, और DGISPR ने उसकी तरदीद भी की और उन ख़बरों को बेबुनियाद करार भी दिया। ये इस तरह की ख़बरों के पीछे क्या हो सकता है, आपको क्या नज़र आ रहा है सर? जी, आज जब हम ये बात करें तो इन खबरों के पीछे कहीं भी कोई सदाकत नहीं है। हुकूमत में किसी भी सतह पर इस पर कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं हुई। बहुत सारे लोग जो हैं वो माहौल को देखकर इस तरह की जो है वो तजवीज़ दे देते हैं, लेकिन हुकूमत उसको कोई संजीदगी से डिस्कस नहीं कर रही। हुकूमत के सामने बड़ा क्लियर चैलेंज है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम हासिल है, मुआशी इस्तेहकाम हासिल है, मालियाती इस्तेहकाम हासिल है, लेकिन हुकूमत के सामने चैलेंज ये है जो बड़ा होना चाहिए और एक मुश्किल काम है, और ये है कि पाकिस्तान में इस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ आए जिसके ज़रिए हमारे नौजवान मर्द व ख़वातीन के लिए पूरे मुल्क में वाफर और बेहतर मयार का रोज़गार पैदा करना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उसकी तरफ हुकूमत बढ़ रही है, उसमें बड़ी रुकावटें हैं, उसमें एनर्जी प्राइसेस भी हैं, उनमें अभी जो है वो इन्फ्लेशन कभी कभी दोबारा से उसका एक जोर आता है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हुकूमत के सामने तो बहुत काम है करने को, और एक जो वफाक और सूबों के दरमियान का जो रिलेशनशिप है और सूबों की जो अपनी गवर्नेंस है, मसलन जितना बड़ा चैलेंज जो शहबाज शरीफ के सामने है, मैं बड़े अदब से कहूँगा उतना ही अली अमीन गंडापुर के सामने खैबर पख्तूनख्वा में है कि वो भी गुड गवर्नेंस करके दिखाएं जो उनकी जिम्मेदारी है। चारों सूबों में जहाँ जहाँ इस वक्त मुंतखब हुकूमतें हैं, वो अवाम को जो डिलीवरी है वो हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, नया रोजगार सबसे बड़ा चैलेंज। बिल्कुल, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि हाल ही में जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी या एक सिफारती कमेटी जिसका आप हिस्सा थे, आपने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा भी किया था, जो पाकिस्तान के ऊपर एक सवालात उठते हैं उनके आपने यकीनन जवाबात भी दिए होंगे। हाल ही में जैसे आपने खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया, तो गंडापुर साहब का एक बयान जिसको ये कहा जा रहा है कि भारत ने FATF के सामने पेश किया है, इस बयान को आप पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं और ये किस हद तक हसास मामला है? देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने मार्का हक में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन वॉर जो है, इब्लाग की जंग तो मुस्तकिल जारी है। वो देखिए ना, उन्होंने अभी जब पिछले हफ्ते उनकी पार्लियामेंट का इजलास होना था, उससे पहले एक बिल्कुल फेक ऑपरेशन जो है, उन्होंने कहा जी हमने महादेव ऑपरेशन किया और हमने 3 बंदे मार दिए हैं जिनकी जेबों से पाकिस्तानी चॉकलेटें भी निकली। अब हमें तो लगता है ये बहुत मजाक का खेस है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका बयानिया है उसको तकवीत दें। तो यहाँ पाकिस्तान के ऊपर एक ज्यादा एक जरूर बोझ है नादिर साहब, वो ये है कि पिछले 25 साल से हम इन सब चीजों का जवाब दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को मदद करने के हवाले से अगरचे अब हमें बहुत इसमें एक तब्दीली, बेहतर तब्दीली देखने में मिली है, लेकिन ऐसे बयान वो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक, पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिसी है उससे पहले कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे ताकि उनको जो है दुनिया में भी पजीराई होगी, पाकिस्तान में भी पजीराई है। ठीक है, चल ठीक है खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, दस्तगीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जैसे शुरू में हमने जिक्र किया कि जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, अब
وہ جن اراکین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ ایم این اے جن کو احتجاج میں شامل ہونا چاہیے تھا، ایک تاثر ہے کہ وہ نہیں نکلتے، تو اس حوالے سے وہ کیا پارٹی کے سامنے رائے رکھتے ہیں اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا سامنے آتی ہے؟ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔